الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مطلع چند اشعار امام حسین علیہ السلام کی شان میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ سلام کہیے حسین پر، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، ہمیں دیکھیے وہاں کیا ملے۔ وہ سلام کہیے حسین پر، بڑا حر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور تک، بڑا حر کا یاروں نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور تک، ہوا فضل حق کا جو سامنا تو حسین راہ
نما ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو در حسین کا ہو گدا، اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر، غم شاہ میں جو ہو چشم نو، ہے بہشت جس کے صلے میں کوں، غم شاہ میں جو ہو چشم نو، ہے بہشت جس کے صلے میں کوں، جو بہشت دے دیں گے شاہدی، تو خدا سے دیکھیے کیا ملے، وہ سلام کہیے حسین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واشرف الاولین والآخرین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعترته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ حدیث کہ جس کو میں نے اپنی تقریر کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا، یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جو پیغمبر سے منسوب ہے، اور مشہور ترین پیغمبر کا یہ کلام اور یہ حدیث ہے۔ وہ پیغمبر اکرم اپنی زبان مبارک سے اپنے اس نواسے کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو عالم اسلام کو نجات دلانے والا ہے، انسان کو انسان بنانے والا ہے، جو انسانیت کی بقا ہے۔ اس نواسے کے بارے میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا۔ اور خود پیغمبر کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اس ذات کا نام ہے، پیغمبر اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنی جانب سے کبھی کوئی کلام ہی نہیں کرتا، جیسا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، وہی کے ذریعے سے بولتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، یہ نطق نہیں کرتا، یہ کلام نہیں کرتا۔ تو اب یہ جو پیغمبر اکرم نے حدیث ارشاد فرمائی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے، تو گویا اب قرآن کی روشنی میں، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوگی کہ پیغمبر نے اپنی جانب سے نہیں بلکہ خدا نے پیغمبر کے وسیلے سے ہم تک حسین ابن علی علیہ السلام کی
فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ وہ خدا پیغمبر کے ذریعے سے دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں اگر کوئی انسانیت کی بقا کرا سکتا ہے، انسانیت کو نجات دلا سکتا ہے، انسان کو انسان اگر کوئی بنا سکتا ہے تو وہ فرزند علی ابن ابی طالب، فرزند رسول، فرزند علی الزہرا، حسین ابن علی علیہ السلام۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مختصر سی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں باقاعدہ طور پر یہ بات بالکل صاف واضح ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام واقعی دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے نجات کا سامان لے کر آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، 3 شعبان کو امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور آغوش کنیز میں امام ہے۔ کنیز امام کو آغوش میں لے کر کے پیغمبر کی خدمت میں جا رہی ہے۔ اب روایت کے جملے یہی ہیں کہ راستے میں سامنے سے ایک یہودی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہوا نظر آیا۔ یہودی نے جیسے ہی کنیز کی آغوش میں بچے کو دیکھا اور خوبصورت سا چہرہ امام حسین علیہ السلام کا، اس کی نظریں امام کے چہرے پر پڑی تو ایک مرتبہ اس نے چہرے حسین کو دیکھتے ہی بے ساختہ آواز دی کہ اے کنیز، کیا اجازت دیتی ہے کہ میں اس بچے کو بوسہ دے دوں؟ اس کنیز نے یہودی کو دیکھا، دیکھتے ہی کہ آواز دی کہ نہیں، تم اس بچے کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ یہودی کہتا ہے کیوں نہیں بوسہ دے سکتے؟ تو کنیز کہتی ہے کہ اس لیے کہ تم یہودی ہو اور یہ بچہ اس شخصیت کا نواسا ہے کہ جس نے اسلام کو، اس دنیا میں جو اسلام کو لے کر آیا اور جو اسلام کا پرچار کر رہا ہے، اسلام کو پھیلا رہا ہے، فروغ اسلام کر رہا ہے، یعنی مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا۔ اچھا، جیسے ہی یہ جملے کنیز سے اس یہودی نے سنے تو اس کے ساتھی بھی جو موجود تھے وہ بھی حیرت سے دیکھنے لگے، اچھا یہ مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہے؟ اچھا، میں اس کو بوسہ اس لیے نہیں دے سکتا چونکہ میں اسلام نہیں لایا، چونکہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ بے شک اس لیے کہ یہ آیت تطہیر کا وارث ہے، آیت تطہیر کا مصداق ہے، اور تم اس بچے کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میں اس بچے کو بوسہ اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور اگر میں اسلام لے آؤں اور اگر میں کلمہ پڑھوں تب وہ کنیز کہتی ہے اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے تو ویلکم، ہم اجازت دیں گے، پھر آپ اس بچے کو بوسہ دے سکتے۔ وہ یہودی اس بچے کو یعنی امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں دیکھتا ہے، یعنی اس کی امام کا چہرہ دیکھتا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے، اور نگاہ کرنے کے بعد آواز دیتا ہے پروردگار تو گواہ رہنا، میں اس بچے کی خاطر، اس بچے کے لیے، اس بچے کی وجہ سے تیری وحدانیت کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تیرے بھیجے ہوئے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ بس کیا تھا، فوراً اس نے آواز دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد اس نے مولا امام حسین علیہ السلام کو بوسہ دیا اور اجازت ملی، پھر وہ کنیز امام کو رسول اللہ کی بات۔ روایت یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس روایت سے یہ ثابت ہو جا رہا ہے گویا امام حسین بچپن ہی میں آغوش کنیز میں، یعنی گہوارے میں، یوں کہہ لیا جائے کہ امام گہوارے ہی سے آواز دے رہے ہیں کہ دیکھو میرے نانا نے جو ارشاد فرمایا تھا ان الحسینہ مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے، تو میرے نانا نے غلط نہیں فرمایا تھا، دیکھ لو میں گہوارے ہی سے لوگوں کی ہدایت کر رہا ہوں، گہوارے ہی سے لوگوں کو نجات کا سامان مہیا کر رہا ہوں، میرے اندر وہ صلاحیت ہے۔ آقا حسین علیہ السلام کے سلسلے میں پیغمبر اکرم نے جو ارشاد فرمایا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، آج میں سمجھتا ہوں اس پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانیت نظر آ رہی ہے، جہاں کہیں بھی انسانیت کا بول بولا جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی شرافت نظر آ رہی، جہاں کہیں بھی ایمان نظر آ رہا ہے، وہ دین حسین ابن علی علیہ السلام۔ اگر حسین ابن علی علیہ السلام سن 61 ہجری میں مدینے کو نہ ترک کرتے اور کربلا نہ آتے تو آج انسانیت نہ رہتی، حیوانیت نظر آتی۔
آج پوری دنیا میں اگر کہیں انسانیت نظر آ رہی ہے تو اس کا سمجھ لیجیے سیدھا رابطہ حسین ابن علی علیہ السلام سے۔ براہ راست ہو سکتا ہے کہ حسین نہ آئے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کسی ذریعے سے، کسی حسینی سے، کسی مجلس حسین کے ذریعے سے اس شخص تک یہ انسانیت پہنچی کہ وہ انسانیت والی باتیں کر رہا ہے، اچھی باتیں۔ لہذا آج پوری دنیا میں اگر کہیں انسانیت نظر آ رہی ہے، اس کا دین حسین ابن علی علیہ السلام۔ امام علی مقام بچپن ہی سے لوگوں کی ہدایت کرے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات اور تاریخ بھری پڑی ہے امام کے فضائل و کمالات سے۔ میں نے خود کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن بزرگ عالم دین ہیں، ان سے اس روایت کو سنا ہے، لہذا میں نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی معمولی شخصیت کا حوالہ نہیں دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی، ہو سکتا ہے وہ ان کے درس میں رہے ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آیت اللہ وحید خراسانی ایک مرتبہ معراج کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اسی دوران جو ہے وہ معراج کا تذکرہ کرتے کرتے اپنے جو ان کے شاگرد، جو ان کے طالب علم تھے، ان کے سامنے درس حاصل کرنے بیٹھتے تھے، ان سے بیان کر رہے تھے، اور وہ معراج کا تذکرہ ہوتا، اسی دوران وہ کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ جب پیغمبر عرش کی بلندیوں پر پہنچے ہوں تو عرش کی بلندیوں پر پیغمبر نے کیا دیکھا ہے؟ پیغمبر نے اگر عرش کی بلندی پر سب سے اونچائی پر اگر کوئی چیز دیکھی ہے تو وہ یہی پیغمبر نے دیکھا کہ عرش کی بلندی پر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ الامن۔ اب اس کے بعد آیت اللہ شیخ حسین وحید خراسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے، اپنے تمام اسٹوڈنٹس اور طلاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں آقا حسین کی فضیلت میں کہ یاد رکھیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ نے عرش پر بلند کیا ہے اور عرش کو زینت بخشی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ یا دنیا کے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، وہ جب اپنا گھر بنواتے ہیں، گھر میں مخصوص کمرے ہوتے ہیں، حجرے ہوتے ہیں، ایک مہمان خانہ ہوتا ہے، ہر انسان جب اپنے گھر کو بناتا ہے اور حجروں کو بناتا ہے اور کمروں کو بناتا ہے اور مہمان خانوں کو بناتا ہے، تو ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو پسند ہوتا ہے اس کی تصویر وہ لگاتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بازیگر پسند ہے تو اس کی تصویر لگاتا ہے، کسی کو کوئی ایکٹر کی پسند ہے تو وہ اس کی تصویر لگاتا ہے نا، جس کو جو پسند ہے۔ جو مومن حضرات ہیں، جو اسلامک لوگ ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، ان کو طغرے پسند ہیں، وہ ذوالجناح کی تصویر لگاتے ہیں مثلا، یا اس طرح کی ایسی چیزیں کہ آیات لگاتے ہیں، یہ ہے نا، اس طرح کی چیزیں۔ اب شیخ حسین وحید خراسانی کہتے ہیں کہ تم جب اپنے گھروں کو اور حجروں اور کمروں کو سجاتے ہو تو تم اپنی پسند کی چیزوں کو لگاتے ہو، لیکن کیا کہنا حسین ابن علی علیہ السلام کا کہ اللہ نے عرش کی زینت اگر کسی شے سے بخشی ہے تو وہ حسین کے نام سے بخشی۔ اب آپ سوچ لیجئے یہیں سے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کس شخصیت کا نام ہے؟ حسین کون ہے؟ حسین ایک عظیم ہستی کا نام ہے، حسین ایک بہترین انسان کا نام ہے۔ حسین جیسا دنیا میں کوئی انسان نظر نہیں آتا، حسین نے انسان کو انسان بنا۔ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے بزرگ علماء و خطبہ و واعظین کو ملاحظہ فرمایا ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے لکھنؤ شہر میں بھی مجالس کا جو اہتمام ہوتا ہے، مرکزی مجالس ہیں، اس کے علاوہ بھی اپنے بزرگوں کو میں نے سنا اور دیکھا کہ پہلی محرم کو مخصوص مصائب ہوتے ہیں، دوسری محرم کو مخصوص ہیں، تیسری محرم کو بھی ہر دن ایک شہید کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ حالانکہ 72 شہداء ہیں، ممکن نہیں ہے کہ ان 10 دنوں میں جو ہے ہر ایک کا باقاعدہ طور پر تذکرہ کرے، لیکن حسین کے وہ جانباز سپاہی، حسین کے وہ بہترین دوست، حسین کے وہ بہترین جانثار کہ جو واقعی حسینی کہنے کے لائق ہیں، انہیں کہا جائے حسینی، انہیں کہا جائے محب حسین۔ واقعی تاریخ کہتی ہے کہ حسین جب مدینے سے مکہ پہنچے ہیں تو یہی کہتے ہو، حسین مدینے سے جب نکل رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے یہی جملے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امر بالمعروف نہیں ہو رہا ہے، نہی عن المنکر سے لوگ ان کی دعوت نہیں دے رہے، لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے،
لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکا جا رہا، لہٰذا حسین نکل رہا ہے تاکہ لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دی جائے اور برائیوں سے روکا جائے۔ کیوں یہ جملہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے؟ اس لیے ارشاد فرما رہے چونکہ نانا کی حدیث، نانا کا قول امام حسین کے ذہن نشین، کیونکہ نانا کہہ چکے، رسول کہہ چکے حسین ہدایت کے چراغ ہیں، سفینہ نجات ہے، تب حسین نجات کی غرض سے مدینے سے نکل رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین یزید کے خوف سے مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں، نجات کی خاطر۔ بصرہ والوں کو بھی حسین ابن علی نے خط لکھا، اس میں بھی یہی لکھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا، لہٰذا حسین مدینہ کو ترک کر رہا ہے تاکہ امر بالمعروف کر سکے اور نہی عن المنکر۔ لہٰذا حسین ابن علی علیہ السلام نے مدینے سے، اگر حسین جنگ چاہتے تو اسی موقع پر ہو جاتی جس وقت ولید کے دربار میں آقا حسین بن علی علیہ السلام بلایا گیا، جہاں باز سپاہی، بھائی، بھتیجے سب موجود تھے، لیکن حسین جنگ چاہتے ہی نہیں تھے، شروع سے ہی حسین بن علی علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا مکہ آئے، مکے میں بھی جب ماحول کو خراب دیکھا تو انہوں نے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے کربلا کا رخ اختیار کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام چونکہ 2 محرم کو حسین ابن علی علیہ السلام کا قافلہ وارد کربلا ہوا ہے، اس کے قبل تاریخ نے اس منظر کو پیش کیا ہے، لکھا ہے کہ حسین ابھی راہ کربلا میں، حسین دیکھتا ہے کہ دور سے کچھ کھجور کے پیڑ ہیں، شاید انہیں ایسا لگا کہ کچھ کھجور ہے جو نظر آ رہے ہیں درخت۔ امام اور آگے بڑھے تو کہا نہیں، یہ کھجور نہیں، یہ تو کچھ نیزے کی انیاں ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھے تو حر کا لشکر، حسین ابن علی علیہ السلام کو راہ کربلا میں، حر اکیلا نہیں تھا، تاریخ نے اس منظر کو پیش کیا ہے، نقل کیا ہے، لکھنے والوں نے لکھا 1000 کا لشکر حر اپنے ساتھ لیے ہوئے اس صحرا میں پھر رہا، حسین کے پیچھے حسین کو گرفتار کر آیا۔ بس عزیزان گرامی، حسین نے جیسے یہ منظر دیکھا کہ حر 1000 کے لشکر کے ساتھ اس عالم میں ہے کہ جان نکل جائے، پیاس سے سب کی جان بلب، جان نکلنے کو آمادہ ہے، پیاس کا ایسا غلبہ ہے، لیکن اللہ نے حسین ابن علی علیہ السلام کیا منظر پیش کیا۔ حسین ہدایت کے چراغ تھے تو انہوں نے مرتے دم تک اس بات کو ثابت کیا ہے، پیدائش سے لے کر آخر تک۔ تاریخ میں لکھا کہ جب حر کے لشکر کو دیکھا کہ اب حر کا لشکر پیاس سے جا بلا ہو رہا ہے، فوراً حضرت عباس علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھیا عباس، ان کو جو ہے پانی سے سیراب کیا جائے۔ مولا عباس علیہ السلام نے لشکر پورے 1000 لشکر کو پانی پلایا سیراب۔ آپ غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے 1000 کے لشکر کو سیراب کیا، حضرت عباس نے 1000 کے لشکر کو پانی پلایا۔ یہ کیا کیا حسین؟ ہم جیسا گناہگار کوئی ہوتا تو مولا سے پوچھتا، مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ یا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر اس معاملے کو جنگی حکمت سے، جنگی نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ دنیا یہ کہتی حسین جنگ کے لیے آئے ہیں، اگر اس بات کو، اس مرحلے کو، اس مسئلے کو جنگی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بہت آسان تھا حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے اس لشکر کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، خاک پہ مل جاتا، موت کے گھاٹ اتر جاتا، لیکن حسین نے ایسا نہیں کیا۔ میں ہوتا تو مولا پوچھتا آپ سے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ ہے کہ جو آپ کی گرفتاری کے لیے آیا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچے پیاسے تڑپیں گے، یا آپ اس کے لشکر کو آپ اس کو پانی سے سیراب کر رہے ہیں؟ تو مولا شاید آواز دیتے کہ تمہیں یہاں یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کل جب تم کربلا میں آنا تب تمہیں یہ معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے تاریخ کو جب غور سے دیکھا اور تاریخ کی برگردانی کی تو معلوم ہوا کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہم سفیر نجات۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی علیہ السلام کربلا میں آ چکے،
اور وہ منظر بھی آیا کہ جب حسین کے خیموں میں الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ بس عزیزان گرامی، حسین کے لشکر میں بچے پیاسے تھے، عورتیں پیاسی تھیں، الاتش الاتش۔ وہیں رات کے سناٹے میں ہر ایک مرتبہ کھڑا ہے، غلام آ کر کہتا آقا کھانا تناول فرما لیے، دسترخوان آمادہ ہو چکا۔ نہیں، ایک مرتبہ غلام کا ہاتھ تھاما اور سناٹے میں لے کر چلا گیا، اور اس غلام سے کہتا ہے ذرا غور کرو، کچھ آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے کہ نہیں؟ اس غلام نے جب غور کیا، اپنے کانوں کو کے اوپر زور دیا، تو اسے آواز آ رہی تھی کہ الاتش الاتش، ہائے ہم پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ہر کے غلام نے یہ آواز سنی اور کہا کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، وہ کہتا ہے جانتے ہو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، خود حسین، یہ ہر ہے کہ جو جس کی وجہ سے حسین کے بچے پیاسے۔ اور آیا، آنے کے بعد کہا ہم نے فیصلہ کر لیا، جنت اور جہنم ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم جنت میں جانا چاہتے، جہنم میں نہیں جانا۔ تاریخ نے لکھا کہ صبح عاشور نمودار ہوئی اور ہر نے اپنے غلام کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، اپنے بھائی کو لیا، سب کے سب چل پڑے۔ ادھر سے مہمان چلے، ادھر سے میزبانوں نے آواز دی، بس ہر ہے، ہر کا بیٹا ہے، ہر کا بھائی ہے، ہر کا غلام ہے، اور آقا کی طرف روانہ ہونا۔ ادھر سے مہمانوں نے آنا شروع کیا، ادھر سے حسین میزبان بن کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوڑے۔ مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے عباس کو آواز دی، اکبر کو آواز دی، قاسم کو۔ ایک مرتبہ ہر کا بیٹا آواز دیتا اللہ اکبر، بیٹا یہ بے موقع تکبیرۃ الاحرام کی ہے۔ کہا بابا ہم دیکھ رہے ہیں کہ عباس ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ آواز دی، اب کیوں؟ کہا دیکھ رہے ہیں کہ علی اکبر آ رہے ہیں۔ اب جو آواز دی اللہ اکبر، تو باپ ہر جو ہے وہ تڑپ گیا، بیٹا یہ اب کی کیوں اللہ اکبر کہا؟ تو ایک مرتبہ تڑپ کر ہر کا بیٹا کہتا ہے آقا بابا ہم دیکھ رہے کہ خود حسین ابن علی علیہ السلام ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہر نے اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین پر گرا دیا اور رگڑتا ہوا حسین کے قدموں میں جا کر سر رکھ دیا، اور بڑے سے ایک آواز دی کہ آقا کیا اس ہر کی، اس خاطی کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ، حسین ابن علی علیہ السلام، کیا شرافت ہے اور کیا مہمان کا استقبال کر رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ ہر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر آواز دیے ہر یہ تیرا میزبان تجھ سے شرمندہ ہے، تو اس وقت ہمارا مہمان ہوا ہے کہ جب حسین کے گھر میں ایک قطرہ آب بھی نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ آواز دی ہر نے آقا میں میزبانی مہمانی کرانے نہیں آیا، میں پذیرائی کرانے نہیں آیا، بس اجازت دیجئے کہ میں جنگ میں جاؤں اور آپ کے اوپر جان کو نثار کر دوں، آپ کے اوپر جان کو قربان۔ آزاداروں، بس کیا تھا کہ حسین نے ہر کو اجازت ملی، ہر کی کو اجازت ملی ہے امام سے، ہر سے پہلے ہر کا بیٹا میدان قتال میں جاتا ہے، جام شہادت نوش فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ ہر کا بیٹا گھوڑے سے گرا، آواز دی بابا ادرکنی، ہر کی نے اپنے بیٹے کی آواز سنی، ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ میدان میں بیٹے کے لیے مدد کے لیے دوڑ کر جائے، ایک مرتبہ حسین نے ہر کو روک لیا، کہاں جا رہا ہے؟ آقا بیٹا بلا رہا ہے۔ ہر تو نے دیکھا ہے ایک بڑا بوڑھا باپ جوان کی لاش پر جائے؟ یہ کہہ کر حسین نے ہر کو روک دیا، اور ہر سے پہلے قبل اس کے کہ ہر میدان میں پہنچے، ہر سے پہلے حسین پہنچ گئے، اور زانو پر اپنے حسین نے ہر کے بیٹے کا سر رکھ لیا، ہر میدان میں پہنچا، اور ایک مرتبہ آواز دی آقا یہ غلام زادہ ہے، آپ آقا ہیں، آپ کے زانو پر غلام کا سر اچھا نہیں لگتا، آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاؤں۔ آواز حسین آئی، ہر میرے
میرے نانا کے مذہب میں بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے کو نہیں اٹھاتا، یہ کہہ کر مقتل کہتا حسین نے حر کو پیچھے کیا اور خود جنازے کو اٹھا لیا۔ میں کہوں گا اے حر ذرا اس وقت آ جانا کہ جب حسین اپنے جوان کا لاشا اٹھا رہے ہو اور حسین سے وہ لاش علی اکبر نہ سنبھل رہا ہو، اس وقت آ کر حسین کی نصرت اور مدد کر دینا۔ حسین اکیلے ہیں، علی اکبر شہید ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبولیت کے درجات پر فائز فرما۔ تمام دعاؤں میں خاص اور بہترین دعا یہی ہے کہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور آج جو یہ وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کے نام سے، پروردگارہ اس وبا کو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں نیست و نابود فرما دے۔ پروردگارہ فرزند حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصرین اور مددگاروں میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔